بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ال عمران میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اور خانہ کعبہ کی پر اسرار تاریخ کیا ہے؟ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، خانہ کعبہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ جس طرح کے تفسیر قطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین پر فساد برپا کرے گا اور بہت خون ریزی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن و جمال والا گھر تعمیر کیا جو زبرجد کے 4 ستونوں پر قائم تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کی ایسی ہی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبہ کی اہمیت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور ان فرشتوں کی باری پھر دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فرشتہ ایک بار طواف اور نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ موقع کبھی نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو انہیں بھی بیت المعمور دکھایا گیا، جہاں پر حضرت ابراہیم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کی اور پھر اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے تھے۔ حضرت آدم کی یہ فریاد سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لائے۔ اس مقام پر حضرت جبریل نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو 7 زمینوں پر خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی۔
ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جود اور ہیرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح اس دوسری تعمیر میں حضرت جبرائیل، حضرت آدم اور حضرت اماں حوا نے بھی شرکت کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر۔ ناظرین، تعمیر آدم کے بعد وقت کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی تو حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیث نے خانہ کعبہ کو مٹی اور پتھر سے دوسری مرتبہ تعمیر کیا، مگر بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیث نے خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی تعمیر کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر و ویران زمین اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر مکہ کی طرف پہلا سفر کیا اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم مکہ میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ میرے بیٹے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل نے کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیمی بنیادیں ظاہر ہونے لگیں جن پر حضرت آدم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم کی بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ کوہ ابو القیس، کوہ صفا، کوہ لبنان، کوہ ہیرا اور کوہ مروہ، ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل نے پتھر اٹھا کر لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل کی نشاندہی سے جبل ابو القیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے وہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حسب بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر کروانے والے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں سے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام حضرت قصب بن کلاف تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کروائی۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئی، تو متفقہ فیصلے کے طور پر خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ سے تعمیر کروایا، جس تعمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی، لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حطیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگ باری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم کعبہ
جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیم پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کی طرح تعمیر کروایا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی گئی، اور نہایت ہی نفیس اور قیمتی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ کی تجدید کا کام شروع کیا۔ لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال پرانی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔